أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، قرآن حدیث کو مانتے ہیں، تو پھر یہ امت فرقوں میں کیوں بٹی ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے، میری حدیث ہے۔ امت کے اختلافات میں پڑھنے اور گمراہی کا شکار ہونے اور فرقوں میں بٹنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اپنے کسی نے کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا، کسی امام کو کسی نے کسی کو بنا کر اس کی اقتداء اور اس کی تقلید شروع کر دی، اور کتاب و سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری، قرآن اور حدیث سے دوری ہے۔ تو ہم لوگ مسئلے کی طے میں جانے کی بجائے، اس کی پڑتال کرنے کی بجائے، قرآن و حدیث میں اپنا مسئلہ تلاش کرنے کی بجائے، صرف لوگ مختلف ہر ایک نے اپنے اپنے ائمہ کے اوپر اکتفا کر لیا، اور جو بات انہوں نے کہی اسی کو دین سمجھ لیا، اور یہ سمجھا کہ بس انہوں نے تحقیق کر کے ہمارے لیے خلاصہ نکال کے بتا دیا ہے، اب اس سے آگے ہم نہیں کریں گے، اب ہمارا کام تحقیق کا نہیں ہے، ہمارا کام صرف اور صرف ان کی تقلید کا ہے۔ تو بنیادی وجہ جو سمجھ آتی ہے واللہ عالم وہ تقلید ہے اور قرآن و حدیث سے دوری ہے۔ اور اسی طرح دین سے بھی دوری اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا دین کے ساتھ لگاؤ ہے ہی کوئی نہیں، دین کے ساتھ لگاؤ نہ ہونے کی وجہ سے، تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے، حق بات کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے بس لوگ آسانی کو تلاش کرتے ہیں، اور بس جو جن کو سمجھ لیا کہ انہوں نے کہ ہمارے امام نے یہ بات خلاصہ نکال دی ہے، بس یہی دین ہے۔ تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی تھی، فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور سب گمراہ ہوں گے سوائے اس کے ایک جماعت کے، ایک فرقے کے، ایک جماعت کے علاوہ سارے گمراہ ہوں گے، اور وہ ہدایت والی جماعت وہ ہوگی جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، یعنی کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے مسائل اخذ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، وہ ہدایت پر ہوں گے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ دین سے دوری اور قرآن اور حدیث سے اپنے مسئلے کو نکالنے کی بجائے، تحقیق کرنے کی بجائے، دنیاوی معاملات میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ہم تحقیق کرتے ہیں، اور دنیا تحقیق کے میدان کے اندر بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن دین کے مقابلے میں، دین کے معاملے میں ہم بالکل اس حوالے سے کورے ہیں، اور جو بات ہمارے بڑوں نے کام کیا ہم اسی کو دلیل اور حجت سمجھتے ہوئے اس کو اپنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔